اگر آپ پڑھائی، جاب اور کریئر کو صرف دنیاوی چیزیں سمجھ رہے ہو تو شاید آپ اسلام کو تھوڑا سا غلط سمجھتے ہو۔ اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ اسلام صرف روزہ اور نماز تک لمیٹڈ ہے تو 1 منٹ رک کر یہ بات سمجھو کہ آپ کی ڈیلی روٹین بھی آپ کی عبادت بن سکتی ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ آپ کی لائف کی ایکچوئل پرپس کیا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یعنی میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ لیکن رکو، عبادت کا مطلب صرف نماز اور قرآن پڑھنے سے نہیں ہے۔ اگر عبادت صرف سجدہ ہوتا تو پھر بزنس کرنا، پیرنٹس کی خدمت کرنا، سچ بولنا، محنت کرنا، یہ سب کیا ہے؟ اسلام اسپرچویلٹی کو لائف سے الگ نہیں کرتا۔ اگر آپ پڑھائی کر رہے ہو اور نیت یہ ہے کہ کل کو حلال پیسے کما کر لوگوں کی مدد کروں گی، خدمت کروں گی، تو وہ پڑھائی بھی عبادت ہے۔ اگر آپ جاب یا بزنس کرتی ہو اس نیت سے کہ آپ اپنے پیرنٹس کو ایک کمفرٹیبل لائف دینا چاہتی ہو تو وہ کام بھی عبادت ہے۔ سارا کا سارا گیم آپ کی نیت کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایکشنز آر ججڈ بائی انٹینشنز، یعنی انسان کے اعمال اس کی نیت سے جج کیے جاتے ہیں۔ اس لیے دین اور دنیا کو الگ الگ بیلنس کرنا نہیں بلکہ دنیا کے اندر ہی دین کو لانا، یہ زیادہ ویلیوبل ہے۔ جب نیت صاف ہو تو پڑھائی، جاب اور کام بھی عبادت بن جاتا ہے اور ڈیلی روٹین بھی ریوارڈ میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ تو آپ ذرا رک کر سوچیں کہ پرابلم شاید ہماری بیزی لائف نہیں ہے، بس بھولی ہوئی نیت ہے۔ اگر نیت خالص اللہ کے لیے ہو تو زندگی کا ہر کام آپ کی عبادت بن سکتا ہے۔ اسلام صرف مسجد تک لمیٹڈ ہے؟ اگر آپ بھی یہ سوچتے ہو کہ سکسیسفل بننا اور دین پر چلنا ایک ساتھ پاسبل نہیں ہے تو یہ ریل ضرور سنو۔ دیکھو، اسلام دنیا چھوڑنے کا نہیں، دنیا کو اللہ کے لیے جینے کا سسٹم ہے۔ آپ ایمبیشس بھی ہو سکتے ہو اور آپ اللہ کے قریب بھی۔ اسلام کوئی بورنگ یا ریسٹرکٹیو سسٹم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارے لیے آسانی کا معاملہ چاہتا ہے، مشکل نہیں۔ اللہ ہمیں پریشر میں نہیں دیکھنا چاہتا، انہوں نے ہمیں گائیڈ لائنز دی ہے تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں سکسیسفل ہو جائیں۔ پیرنٹس کی خدمت، جھوٹ نہ بولنا، اپنے کام میں ایکسیلنس، حلال طریقے سے پیسے کمانا، اپنی باؤنڈریز مینٹین کرنا، یہ سب کی سب عبادت ہے۔ یعنی اسلام کا کانسیپٹ یہ نہیں کہ دنیا چھوڑ دو، کانسیپٹ یہ ہے کہ دنیا کو اللہ کے لیے یوز کرو۔ ہم یوتھ کی سب سے بڑی کنفیوژن یہی ہوتی ہے نا کہ یا تو فل دین یا تو فل دنیا، لیکن ریئل گروتھ تب ہے جب آپ ایمبیشس بھی ہو اور اللہ کے کانشیس بھی ہو۔ آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہو تو نیت رکھو کہ لوگوں کا درد کم کروں گی۔ آپ بزنس کرنا چاہتی ہو تو نیت رکھو کہ لوگوں کو ویلیو دوں گی اور حلال کمائی کروں گی۔ پھر دیکھنا، وہی پڑھائی، وہی اسٹرگل اور وہی محنت آپ کی عبادت بن جائے گی۔ Allah says in Quran, seek the hereafter with what Allah has given you, but do not forget your share of the world۔ مطلب دنیا چھوڑنی نہیں ہے، اسے آخرت کے لیے یوز کرنا ہے۔ تو آج سے بیلنس مت ڈھونڈو، اپنی نیت کو اللہ کے ساتھ الائن کرو۔ پھر دیکھنا، آپ کی پڑھائی، آپ کا کام بھی عبادت بن جائے گا اور آپ کی پوری زندگی اللہ کے لیے جی ہوئی زندگی بن جائے گی انشاءاللہ۔ پڑھائی کرنا، کریئر بنانا، محنت کرنا غلط نہیں ہے، لیکن اگر اس سفر میں اللہ پیچھے رہ جائے تو کیا وہ سچ میں سکسیس ہے؟ دیکھو، کبھی کبھی لائف میں ایک ایسا فیز آتا ہے جہاں پڑھائی، کریئر، گولز، فیملی، اتنی رسپانسبلٹیز ہوتی ہے کہ دھیرے دھیرے ہم اتنا بزی ہو جاتے ہیں کہ لگتا ہے شاید اللہ سے ہمارا کنیکشن ویک ہو گیا۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے ہمیں ایک بہت پاورفل دعا سکھائی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھا کرتے تھے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یعنی یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ تو ذرا سوچو کہ اگر دنیا بری ہوتی تو اللہ پاک ہمیں دنیا میں حسنات مانگنا کیوں سکھاتے ہیں؟ اس دعا میں ایک بہت ڈیپ بیلنس ہے۔ ہم صرف آخرت نہیں مانگ رہے اور نہ ہی صرف دنیا مانگ رہے ہیں، ہم اللہ سے دونوں جہاں کی کامیابی مانگ رہے ہیں۔ لیکن یہاں ایک انٹرسٹنگ کویشچن آتا ہے کہ جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں دنیا میں حسنات دے، تو دنیا کی حسنات ایکچوئل میں ہوتی کیا ہے؟ کیا وہ صرف پیسہ ہے، دولت ہے، شہرت ہے، فیم ہے، یا اسلام سکسیس کو کسی دوسرے طریقے سے ڈیفائن کرتا ہے؟ کیونکہ اگر آخرت ہی فائنل ڈیسٹینیشن ہے تو پھر دنیا کی سکسیس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کامیاب ہونا چاہتے ہو، لیکن کبھی سوچا ہے کہ اللہ کی نظر میں کامیاب انسان ہوتا کون ہے؟ بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ سکسیس کا مطلب صرف زیادہ پیسہ، بیٹر لائف سٹائل اور لوگوں کی نظروں میں بڑا بننا ہے، لیکن قرآن سکسیس کو بالکل ڈفرینٹ طریقے سے ڈیفائن کرتا ہے۔ جو انسان جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی اصل میں سکسیسفل ہے۔ سوچو، اگر دنیا میں کسی کے پاس سب کچھ ہو لیکن آخرت میں وہ اللہ سے دور ہو جائے تو کیا وہ سچ میں سکسیسفل ہے؟ نہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ رچنس کا مطلب زیادہ مال ہونا نہیں ہے، بلکہ اصل رچنس دل کی گنا اور سکون ہے۔
मीनिंग असल कामयाबी एक ऐसी जिंदगी से होती है जो इंसान को अल्लाह के करीब ले आए और आखिरत को बेहतर बना दे। इसीलिए कुरान में जब हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमें दुनिया की हसनात भी दे, तो उसका मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, बल्कि अल्लाह से करीबी, पुरसुकून दिल, हलाल रिस्क, अच्छा अखलाक और ऐसी जिंदगी जो आखिरत को बेहतर बना दे। ये सब है। अल्लाह ने मौत और जिंदगी को इसलिए पैदा किया ताकि वो तुम्हें टेस्ट करे। ये दुनिया बस एक सफर है, एक आजमाइश है जिसको पास करने के बाद हम आखिरत की तरफ जाते हैं। और जो इंसान इस सफर को अल्लाह के साथ तय करता है वही असल में कामयाब है।